जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं बलूचिस्तान जी सूरतहाल जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट कयोसीं। हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ख़ैबर पख्तूनख्वा में छा पियो थिए, कीअं आहिनि उतां जी चूंड सरगर्मियूं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि शाहिद हमीद साहब, उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और स्पेशली अगर PTI के हवाले से समझना चाहें कि 2 टर्म उन्होंने मुकम्मल किए थे हुकूमत के, अब वहाँ पर PTI की क्या सूरत हाल है सर? जी बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 2 टेन्योर यहाँ पे किए और दूसरा टेन्योर तो बार कैफ मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन बार कैफ उन्होंने तकरीबन 9-1 साल के करीब यहाँ पे हुकूमत की है खैबर पख्तूनख्वा में। और अब इस वक्त देखिए सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गो के जहांगीर तरीन का तो ऐसा उस तरह कोई असर नहीं है, ना ही उनकी पार्टी में यहाँ से कोई बड़ी शख्सियत शामिल हुई है, इसलिए उनकी पार्टी का तो हम यहाँ पे कोई असर रसूख नहीं कह सकते। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी कि परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब, जो दोनों सूबे के साबिक वज़ीर आला हैं, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है PTIP, वो यहाँ पे एक खतरे की घंटी बजा रही है तहरीक इंसाफ के लिए। और ये पार्टी यकीनन अब उनके वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, मुख्तलिफ अजला में जलसे कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका हदफ, असल हदफ जो है वो तहरीक इंसाफ ही है। और चूंकि दोनों सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, दोनों को बहुत से जो असरार और रमूज है उनका पता है, उन अरकान का पता है जो उनके साथ आ सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो वो अपने तौर पे एक लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और PTI को इतनी तौर पर इस हवाले से जरूर मुश्किलात होंगी, लेकिन असल मसला तो ये है कि आया तहरीक इंसाफ इलेक्शन में किस अंदाज में होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आया PTI को इमरान खान जो है वो लीड करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कौन लीड करेगा, और अगर इस सूरत हाल में PTI उतरती है तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी। बहुत से लीडर जो है अभी भी उनके जो है वो मंजर आम पर नहीं है, आप जानते ही हैं कि मुराद सईद समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंड पे नहीं है, गायब हैं, वो रुपोश हैं, तो उन जी लोगों पे ऑलरेडी मुकदमा। नाज़रीन, शाहिद हमीद साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। शाहिद हमीद साहब जेके आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि पेशावर जा, ऐं पेशावर जी सूरत हाल जे हवाले स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में छा पियो थिए, जिते 2 टेन्योर मुकम्मल कया तक़रीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत, ऐं हींअर उते पोज़ीशन छा आहे। जीअं बलूचिस्तान जे हवाले सां अव्हांखे अपडेट कयोसीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो योम तासीस जेको आहे हिन साल 3 नवंबर ते उहो बलूचिस्तान में कोयटा में मल्हाइण जो ऐलान कयो आहे, ऐं ॿुधाए पिने त अहम शख़्सियतूं जेके आहिनि उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख़्तियार करे सघनि थियूं। उन सां गॾोगॾु खैबर पख्तूनख्वा ते बि उन्हनि जो फोकस आहे, ऐं 16 नवंबर खां 22 नवंबर ताईं बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा जो दौरो भी करे रहा आहिनि। शाहिद हमीद साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, सीनियर सहाफ़ी आहिनि पेशावर मां। जी शाहिद साहब, आप बता रहे थे कि अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो चैलेंज बन सकते हैं PTI के हवाले से, जैसे आपने कहा कि, और अगर हम समझना चाहें जैसे दूसरी पार्टियां हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब भी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एबटाबाद से लेकर मर्दान, पेशावर, नौशहरा, दीर, वहाँ पर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल जारी किया गया है। देखिए नसीर, मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक तो जाहिर है कि परवेज खटक और महमूद खान की जो पार्टी है PTIP, वो उसका हदफ भी तहरीक इंसाफ है। दोनों सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्हें तमाम असरार और रमूज का पता है, वो ये भी जानते हैं कि किस मेंबर के साथ किस तरह डील करें, जो साबका मेंबरान है, नए लोगों को किस तरह डील करना। तो एक तो ये, दूसरा जो दीगर पार्टियों की आपने बात की, देखिए दीगर पार्टियां, सभी तकरीबन पार्टियां, उन सबको 2018 के आम इंतखाबात में PTI की वजह से नुकसान हुआ था। आपको याद ही होगा बिलाल भुट्टो ज़रदारी मलाकंड से उन्होंने इलेक्शन डिफीट हुए थे, वो इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब डिफीट हुए थे, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब बेखान में डिफीट हुए थे, सराजुल हक साहब दीर में डिफीट हुए थे, अमीर मकाम खुद डिफीट हुए हैं, अकरम खान दुरानी को शिकस्त हुई थी इमरान खान के हाथों, आजी गुलाम बिलोर को शिकस्त हुई थी, अहमद वली खान उन्होंने भी इलेक्शन वो हारा था। ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसे सुनिया खान इलेक्शन डिफीट हुए थे, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी, आफ्ताब खान शेरखाव वो भी डिफीट हुए थे चरसौदा में। तो जाहिर है कि सब पार्टियों का हदफ जो है, ये जो
جو ٹارگٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی ہی ہے اور پی ٹی آئی کو وہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کس پوزیشن میں میدان میں اترتی ہے. اگر تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں اترتی ہے کہ اسے عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی قیادت میں اترتی ہے پی ٹی آئی, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ پوزیشن ہوگی, ایک الگ اس میں اترے گی. اور اگر عمران خان پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے, کوئی دوسرا کر رہا ہے, تب الگ صورتحال ہوگی. بہت سے ان کے رہنما جو ہیں ابھی بھی روپوش ہیں, وہ منظر عام پہ آئیں گے, ان پہ مقدمات چلیں گے, انہیں فیس کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ جن پہ مقدمات چل رہے ہیں, اگر ان میں کسی کی کنوکشن ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی الیکشن سے باہر ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اگر آپ سامنے رکھیں تو ہم نہیں کہہ سکتے اس وقت ابھی ہم نومبر میں کہ فروری میں کیا پوزیشن ہوگی پی ٹی آئی کے لیے, یا جنوری میں جب کاغذات جمع ہوں گے تب کیا پوزیشن ہوگی, یا دسمبر میں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی اور پی ٹی آئی کس حد تک جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے پائے گی. صحیح. اچھا شاہد صاحب, ایک تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, پریس کانفرنس چل رہی ہیں. اب یہ جو کرپشن کے قصے بھی زبان زد عام ہو رہے ہیں, فرح گوگی صاحبہ کا جو کنیکشن ہے ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب اور اس کی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ, تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ خان صاحب کے بیانیے پر یا ان کی پارٹی پر کتنا اثر انداز ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے نصیر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک آپ کسی کو آنےسٹ کہتے ہیں, ایماندار ہے وہ بندہ, وہ آنےسٹ ہے, یہ ایک الگ کوالٹی ہے. وہ تو سر ثاقب نثار صاحب نے قرار دیا تھا نا, صادق اور امین, اور ان کے بھی جو قصے اب پبلک ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا. نہیں, میں صادق اور امین کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر آنےسٹ ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ نیگلیجنس کر رہا ہے اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ یا اس کے رفقائے کار یا اس کے جاننے والے اس کے نام پر یا اس کی حکومت کے نام پہ وہ کرپشن کر رہے ہیں اور وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں, تو اس گناہ کی ذمہ داری بھی اسی شخص پہ عائد ہوگی, کیونکہ وہ نیگلیجنس کر رہا ہے, اس کی گرپ نہیں ہے اپنی گورنمنٹ پہ, اپنی ایڈمنسٹریشن پہ, اپنے قریبی لوگوں پر. تو ظاہر ہے اگر فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ انہوں نے اثاثے بڑھائے ہیں اور اتنے پرسنٹ ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے, تو وہ گناہ کس کے سر جائے گا؟ ظاہر اس وقت حکومت تو خان صاحب کی تھی, پنجاب میں ان کی حکومت, سینٹرل میں ان کی حکومت, کے پی میں ان کی حکومت, بلوچستان میں ان کے اتحادیوں کی حکومت, ساتھ میں کشمیر میں ان کے آزاد کشمیر میں ان کی حکومت, جی بی میں ان کی حکومت. تو ظاہر ہے یہ گناہ کن کے سر جائے گا؟ انہی کے سر جائے گا. اور وہ بھلے وہ اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, انہیں جواب دہ تو ہونا پڑے گا کہ ان کی حکومت میں اتنی کرپشن ہوئی ہے یا اتنے ایک شخص کے اثاثے بڑھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل تو ہوں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی افیکٹ تو کریں گی. لیکن ایک بات آپ ضرور جان لیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ تمام تر کاروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی تھی یا پی ٹی آئی ہم کہہ لیں خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی, وہ یوتھ ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ہے, انوالو ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کس حد تک الیکشن میں نکلنے کا اور الیکشن کرنے کا موقع ملتا ہے, اور اس یوتھ کس حد تک باہر نکلتی ہے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے الیکشن میں, اور پی ٹی آئی کو وہ کوئی مقام دلوانے میں, سیٹیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ 8 فروری کو ہی ہمیں پتہ لگے گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے سینیرو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا جب کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے کہ کون اس میں آؤٹ ہو رہا ہے اور کون ان ہے, کسے موقع مل رہا ہے کسے نہیں مل رہا, کتنے نئے لوگ اس میں آ رہے ہیں, خان صاحب ہیں نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹل جو صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہیں. صحیح. اچھا شاہد صاحب, ہمیشہ پاکستان کی جو بھی الیکشن والی صورتحال ہوتی ہے اس میں سیکیورٹی جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں صورتحال جو ہے میاں والی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں پر اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے جو بھی سرکردہ رہنما ہیں ان کے حوالے سے سیریس تھریٹ بہرحال موجود ہیں. بالکل نصیر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے میاں والی کی بات کی. دیکھیں میاں والی آپ جانتے ہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو ضلع ہے لکی مروت, اس کی بیک سائڈ سے اور پھر آگے ڈی خان سے بھی آپ دیکھیں تو جڑا ہوا ہے, ملا ہوا اس سے متصل ہے. اور گزشتہ کافی عرصے سے ڈی خان میں پرابلم چل رہا ہے, روزانہ کسی نہ کسی جگہ پہ مسکرینٹس جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لکی مروت میں بھی مسائل موجود ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ جو اسوائل فاٹا ہے یعنی کہ زم اضلاع ہے, اس میں بھی مشکلات اور مسائل موجود ہیں. امن و امان کے حوالے سے یقیناً
معاملات آئیڈیل نہیں ہیں، پوزیشن خراب ہے، صورتحال مسائل موجود ہیں. آپ جانتے ہیں 2-3 دن پہلے ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور روزانہ چھاپے ہو رہی ہیں. ہم آرم فورسز کو اگر ہم دیکھیں، ہم اگر جو دیگر سیکورٹی ادارے ہیں انہیں دیکھیں، تو یہ یقینی طور پر ایک ہے. اور پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ کنسرنز ہیں، جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے حوالے سے کنسرنز ہیں. ابھی تو جلسے شروع نہیں ہوئے، جب جلسے شروع ہوں گے، انتخابی جلسے شروع ہوں گے، بڑے جلسے شروع ہوں گے، تو یقیناً اس وقت خدا نخواستہ اگر کسی ایک جلسے میں یا کسی انتخابی مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تو وہ پوری مہم کو افیکٹ کرے گا. اس لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا پنجاب میں تو اسمبلیاں جنوری میں ڈیزالو ہوئی تھیں. اس کے فوراً بعد سے یہاں پہ جب بھی گورنر صاحب جو کہ ریوائز سے ہیں، حاجی غلام علی صاحب، ان سے جب بھی بات کی جاتی تھی وہ سیکورٹی کی بات کرتے تھے، اور ان کی باتیں غلط نہیں تھیں. وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی باتیں آج ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے مشکلات اور مسائل موجود ہیں، اور یہ سیکورٹی اداروں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے مسائل ہیں. اور خود نگران وزیر اعظم صاحب انور اللہ کاکڑ صاحب نے افغانستان کو کھلی بات کی کہ وہ TTP اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ واضح طور پہ ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے کہ مطلب ظاہر ہے ایک ریاست کے ساتھ آپ چلنا چاہ رہے ہیں، یا ایک ایسا دھڑا، ایک ایسا گروپ، ایک ایسا مسکرینٹس کا گروپ کہ جو کسی ریاست کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ چلنا چاہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بھی مشکلات ہیں، اور یہ جب انتخابی مہم شروع ہوگی اور سوئنگ پہ جائے گی تو اس وقت حالات واضح ہوں گے کہ آیا اس میں کوئی امپرومنٹ ہے یا نہیں ہے. صحیح. اچھا شاہد صاحب، آخر میں ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے، عوامی نیشنل پارٹی اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہوم گراؤنڈ ہے ان کا بھی خیبر پختونخوا، اور ینگ قیادت ہے، ایمن ولی خان صاحب کی قیادت میں وہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. تو اس الیکشن میں آپ ان کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ماضی میں الیکشن ہوئے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے بڑے چیلنجز عوامی نیشنل پارٹی نے بھی فیس کیے ہیں. بلور فیملی ہو گئی، میاں افتخار صاحب کے جو صاحبزادے ہیں نوجوان، ان کو جس طرح شہید کیا گیا، تو بڑی قربانیاں ہیں ان کی بھی. اور الیکشن کے دوران ہی ہم نے دیکھا تھا 2018 میں جو اٹیک ہوئے تھے ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے اگر دیکھا جائے؟ پولیٹیکل سرگرمیاں کس طرح چل رہی ہیں؟ پوزیشن کیا ہے ان کی؟ جی نصیر، دیکھیے، ایک تو عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی، یہ دو جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا ہوا ہے. یعنی کافی حد تک ان کے کینڈیڈیٹس جو سامنے آ چکے ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اناؤنسمنٹ کرتے رہے. تو ایک تو ان کے کافی امیدوار سامنے ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنے حلقوں میں اپنی جو کمپین ہے وہ شروع کر رکھی ہے، انہیں تھوڑا یہ ایڈوانٹیج ہے. باقی پارٹیاں GUI کے نام آ چکے ہیں صوبے کے پاس، لیکن وہ ابھی مرکز کو جائیں گے، اعلان ہونا باقی ہے اور فائنل ہونا باقی ہے. دیگر پارٹیوں نے تو شاید ابھی ایکسرسائز اس طریقے سے شروع بھی نہیں کی. پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، انہوں نے ابھی وہ ایکسرسائز بھی نہیں شروع کی. تو ابھی ان کا ٹائم لگے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً دیکھیں MP آپ کو یاد ہی ہوگا کہ MP ٹارگیٹ رہی 2008 سے اگر ہم دیکھیں تو مسلسل 13 میں تو بہت زیادہ اسے ٹارگیٹ کیا گیا، گورنمنٹ کے دوران ٹارگیٹ کیا گیا، پھر 18 کے انتخابات جو مہم تھی اس میں بھی ٹارگیٹ ہوئی MP. وہ تو مشکلات ہیں اور مشکلات اب بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایمن ولی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. امیر حیدر خان ہوتی خود لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ مرکزی سینئر نائب صدر ہیں، کیونکہ سوندیا خان تو گوشہ نشین ہیں، اور امیر حیدر خان ہوتی اور احمدی لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر PTI میدان میں نہیں ہے یا PTI کمزور پوزیشن میں جاتی ہے تو میرا خیال میں اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یا تو MP کو ملے گا یا GUI کو ملے گا. یہ دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں. بعض اضلاع میں پیپلز پارٹی کو بھی شاید کچھ ایڈوانٹیج ملے، بعض اضلاع میں ہزارہ ڈویژن میں بھی ایڈوانٹیج لے سکتی ہے. بٹ جو ہمارے سینٹرل اضلاع ہیں اور جو ہمارے شمالی اضلاع ہیں، یہ ملاکنڈ ڈویژن ہے یا مادان ڈویژن ہے، پشاور ڈویژن ہے، یہاں پہ MP اور GUI کو ایڈوانٹیج ملے گا. اس طرح جو صدرن اضلاع ہیں ہمارے، یہ پہاڑ، بنو، ڈی خان کے جو ڈویژنز ہیں، تو یہاں پہ ان پارٹیوں کو ایڈوانٹیج ملنے کا امکان ہے. تاہم اگر PTI سوئنگ میں ہے، سوئنگ میں رہتے ہوئے الیکشن کرتی ہے، انتخابی مہم چلاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ مقابلہ ہوگا. جیتے گا ہارے گا کون، تو 8 فروری کو پتہ چلے گا، لیکن پھر مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نظیر سینئر صحافی آہن، پشاور سے تعلق رکھن تھا. خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے ڈاढो سٹھو ॻाल्हाइनि भी था، लिखनि भी था.
एक्सप्रेस ग्रुप सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। सो उन्हनि जी राय अव्हां जे साम्हूं आहे। जीअं उहे ॿुधाइनि पिया त मुख़्तलिफ़ जेके ज़िला आहिनि उते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जी सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे। अवामी नेशनल पार्टी आहे, हिन वक़्तु JUI आहे, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी JUI फे, उन सां गॾु परवेज़ खटक साहब जेका नई पार्टी ठाही आहे तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन, उन्हनि जे हवाले सां ॿुधाइनि पिया त उन्हनि जी पोज़ीशन काफ़ी हींअर बहितर नज़र अचे पई। पर डिपेंड थो करे त PTI जी सूरत हाल जुड़े छा थी, जेके बैलेट पेपर शाया थियनि था उन्हनि ते बैट जो निशान हुजे थो या न, ऐं उन्हनि जा उम्मीदवार कहिड़ा था अचनि। बहरहाल हींअर ताईं जेका सूरत हाल आहे PTI जे हवाले सां उन लाइ सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदे नज़र अचे पई। उन्हनि जे अॻवाननि जूं गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, करप्शन जा किसा जेके आहिनि उहे आम थियनि पिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसूं अचनि पियूं, इंटरव्यूज़ थियनि पिया, ऐं ॿुधायो इहो पियो वञे त 3 जेके अहम अॻवान आहिनि उन्हनि जा जेके इंटरव्यू आहिनि उहे तयारु आहिनि, या प्रेस कॉन्फ्रेंसुनि जो जेको स्क्रिप्ट आहे उहो तयारु आहे, ऐं कुझु ई ॾींहंनि में उहे मंज़र आम ते अची सघनि था। संगीन नोयत जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे PTI जे चेयरमैन ते लॻाए सघनि था, ऐं उनखां पोइ यकीनन सूरत हाल जेका आहे उहा बहितर चेंज थी सघे थी। सो सूरत हाल काफ़ी अहम आहे, ऐं 2018 में सूरत हाल जीअं नज़र आई पई नून लीग जे हवाले सां, उन्हनि जा ॾुखिया ॾींहं हुआ, हिन भेरे नज़र अचे पियो सिधो त तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां ॾुखिया ॾींहं आहिनि। सो ॾिसूं था त हीअ पार्टी उन मां पार पवे थी या न। जीअं प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में जावेद लांघा साहब चयो त जंहिं शइ जो जेको आहे अमल जेको आहे फितरी अमल मां जेकॾहिं उहा नथी गुज़रे, पार्टी हुजे या को इदारो हुजे, पोइ उन सां ईअं ई थिए थो, को थोरी हवा लॻण ते उन्हनि जा जेके पता आहिनि उहे विकिरी वञनि था। सो अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल असांखे नून लीग ते बि नज़र आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते बि नज़र आई, पर उहे पार्टियूं अॼु बि ॾिसूं था त असीं त मैदान में मौजूदु आहिनि। उन्हनि जी क़यादत ते केस थिया, ऐं 40 सालनि खां उन्हनि जो ट्रायल ॼण त हले थो, पर उहे पार्टियूं अॼु ॾींहं ताईं असांखे मैदान में नज़र अचनि थियूं, उन्हनि जा मरकज़ी अॻवान नज़र अचनि था। पर PTI जो जीअं त जीअं उनजी फाउंडेशन थी हुई, सभिनी खे ख़बर आहे त कीअं थी, वण जी काठी गॾु करे उन पार्टी खे ठाहियो वियो आहे। जॾहिं मुश्किल वक़्तु आयो त सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं आहे, अॼु PTI किथे बीठी आहे। बहरहाल वरी बि फ़ैसिलो माण्हुनि खे करिणो आहे। 8 फरवरी ते माण्हुनि जो हक़ु हूंदो त उहो कहिड़ी पार्टी खे कामयाबु कराइनि था। माण्हुनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो जारी रखंदासीं, पर जेको अॼु जो ही असांजो प्रोग्राम आहे इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त, अले निगहबान।